پہلے یہ بھی بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ اس امت کو یہ درس ہی نہیں دیا گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا کہ یہ درجے میں چھوٹی ہے، اس کا نام مسند اصغر ہے۔ اگر یہ مسند اصغر ہے تو کوئی مسند اکبر بھی ہے، اور وہ جو مسند اکبر ہے وہ کیا ہے؟ یہ منبر چھوٹی مسند ہے، اسے مسجد میں رکھا، اور جو مسند اکبر ہے اسے اللہ کے رسول نے قیامت تک جو بھی اسلامی ریاست بنے گی، جس کے باشندے لا الہ کے وارث ہوں گے، اللہ رسول کے ماننے والے ہوں گے، قرآن پر ایمان لانے والے ہوں گے، آخرت پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، تو قیامت تک جو بھی ان کا ملک بنے گا جو لا الہ کے وارثوں کا ہوگا، اس کی حکمرانی کی مسند، اقتدار کی مسند، وہ مسند اکبر ہے۔ مسجد والی مسند اصغر ہے منبر، اور منبر کے مقابلے میں اسلامی اسٹیٹ کی حکمرانی کی سیٹ اور اقتدار کی سیٹ یہ مسند اکبر ہے۔ یہ مسند بھی مصطفیٰ کی ہے اور وہ مسند بھی مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے زمین پر جو اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کا نام ہے مدینہ، اور جس نے قائم کی اور قائم کرنے کے بعد اس کی اقتدار کی کرسی پر، حکمرانی کی کرسی پر جو سب سے پہلا اسلامی اسٹیٹ کی حکمرانی کی کرسی پر حکمران بیٹھا، اس کا نام ہے سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حکمران حضور ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے مدینہ کی اسٹیٹ کی مسند قائم کی اور ریاست قائم کی، اور اس پر اپنا پھر ایک سسٹم نظام دیا، پھر اس کی وسعتوں کے لیے تگ و دو کی کہ اسلامی اسٹیٹ اور بڑھے، پھر خیبر فتح کیا، پھر طائف فتح کیا، پھر مکہ فتح کیا۔ یوں یہ ریاست عرب جو تھی، جو مدینے سے اٹھی، پھر جو ہی مکہ فتح ہوا تو اس کی وسعت پورے عرب پر ہو گئی، تو پورا عرب اسلامی اسٹیٹ بنا، اور جو سب سے پہلے پورا عرب اسلامی اسٹیٹ بنا، اس اسلامی اسٹیٹ کا جو سب سے پہلا حکمران بنا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسند بھی حضور کی ہے، اور اسلامی اسٹیٹ کے اقتدار کی مسند اور حکمرانی کی مسند بھی آقا علیہ السلام ہی کی مسند ہے۔ یہ اصغر ہے، وہ اکبر ہے۔ اصغر مین یہ چھوٹی، اور اکبر مین بڑی، وہ بڑی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ یہ اصغر کیوں ہے؟ اس کو چھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ اکبر کیوں ہے؟ اس کو بڑا کیوں کہتے ہیں؟ شریعت نے اسے چھوٹا قرار دیا، فقہ نے اور قرآن و حدیث نے، اور اسے بڑا قرار دیا۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، جو اس مسند پر آپ کا لیڈر، امام، قائد بیٹھتا ہے، وہ اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کا حلقہ چھوٹا ہے، یعنی جتنے گھر، جتنے علاقے اس مسجد کو لگتے ہیں، اس مسجد کے ساتھ جتنے علاقے لگتے ہیں، اس کی ذمہ داری صرف ان تک ہے کہ قیامت کے دن یہ صرف ان کا جواب دہ ہوگا، یہاں بیٹھنے والا جو لیڈر ہوگا، کہ اس نے ان تک اللہ رسول کا پیغام پہنچایا کہ نہ پہنچایا۔ اسی طرح یہ ایک گاؤں کے اندر 5 بھی ہو سکتی ہیں، 5 لیڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شہر کے اندر
یہ سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کے 20-25 گھر بن جائیں وہاں ایک مسجد بنائیں، مسجد میں ایک ممبر رکھیں اور اس ممبر پر ایک ایسا لیڈر بٹھا دیں، امام بٹھا دیں جو اللہ اور رسول کا پیغام تم تک اور تمہاری نسلوں تک پہنچائے۔ تو جہاں 15-20 گھر بن جائیں گے وہاں یہ مسند قائم ہو جائے گی، تاکہ حضور کی امت کے آنے والی نسلوں تک آقا علیہ السلام کا پیغام اور دین پہنچتا رہے۔ تو اسی طرح یہ ایک شہر میں سینکڑوں ہو سکتے ہیں، اور ایک ملک میں اس کے حجم کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق کہ اس کا حجم کتنا ہے اس اسلامی ریاست کا، اس کے مطابق یہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں اور لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسند ہے، گلی گلی میں اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے، ہر جگہ انتظام کر دیا ہے کہ تاکہ میرا دین اور میرے مصطفیٰ کا پیغام میری امت تک بھرپور طریقے سے پہنچتا رہے۔ تو یہ اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کا حلقہ چھوٹا ہے، وہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کا حلقہ پوری اسلامی اسٹیٹ ہے، یعنی اس کے لیے تھوڑا سا خطہ نہیں ہے جیسے اس کے لیے چھوٹا سا محلہ ہے، نہیں، اس کے لیے جہاں جہاں اسلامی اسٹیٹ کی سرحدیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نیچے آتی ہیں، لہٰذا اس لیے اس کا حلقہ بڑا ہے، وہ مسند بھی بڑی ہے اور وہ امام بھی بڑا ہے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ یہ کیوں چھوٹا ہے؟ اس کا حلقہ چھوٹا ہے۔ وہ کیوں بڑا ہے؟ اس کا حلقہ پوری اسلامی اسٹیٹ ہے۔ دوسری بات، یہاں بیٹھنے والا جو لیڈر ہے، امام ہے، قائد ہے، جو ممبر پر بیٹھے گا، اس کا ڈیوٹی، اس کا فریضہ جسٹ اللہ کا دین پہنچانا ہے، بس، اس سے آگے نہیں۔ مثلا یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں چوری نہیں کرنی، شریعت نے چوری کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں چوری نہیں کرنی، چوری گناہ ہے، حرام ہے، یہاں بھی سزا ہے، اور چور کو قیامت والے دن بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کی ڈیوٹی صرف بتانا ہے۔ یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں سود نہیں کھانا، شریعت نے، قرآن نے، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اور جو سود کھائے گا اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ یہ صرف بتائے گا، یہ صرف بتائے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو سود کھاتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اے مسلمانوں، سود حرام ہے، سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ یہ صرف بتائے گا، یہ صرف بتائے گا کہ اے لوگوں خبردار، تمہارے نبی نے کہا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے، سود کھانے والے کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور جو سب سے چھوٹے درجے کا سود خور ہے، ادنا درجے کا سود کھانے والا ہے، تمہارے نبی نے کہا اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ یہ صرف بتائے گا، اس کی ڈیوٹی صرف بتانا ہے کہ لوگوں شراب نہیں پینا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن مجید نے شراب کو گندا قرار دیا ہے، قرآن مجید نے شراب کو عملی شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ اسلامی اسٹیٹ میں شراب بنانے والا، شراب پینے والا اور شراب بیچنے والا سب گناہگار ہے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہوتا ہے، جسے قرآن حرام قرار دے دے اس کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول آپ کو بتا دوں فقہ کا، جسے قرآن نے حرام قرار دے دیا اس کا کاروبار، تجارت سب حرام ہوتا ہے۔ تو یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں خبردار، شراب نہ پینا، بنانا نہ بیچنا نہ،
یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، اسے کوڑے مارے جائیں۔ یہاں بھی گناہ ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ صرف بتائے گا، یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں خبردار قتل نہیں کرنا۔ قرآن نے کہا جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور قرآن مجید نے اس کی سزا دنیا میں قتل کرنا رکھی ہے کہ جو قتل کرے گا اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی سزا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لوگوں قتل نہیں کرنا، لوگوں راہزنی نہیں کرنی، کسی کو راہ جاتے ہوئے لوٹنا نہیں، ڈاکہ نہیں مارنا۔ جو راہزنی یہاں بھی گناہ ہے وہاں بھی اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو راہزنی کرے اور ڈاکہ مارے اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ نے اس کی بھی سزا رکھی، حد رکھی ہے۔ لوگوں جوا نہیں کھیلنا، سزا ہے، گناہ ہے، یہاں بھی گناہ ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اسے جہنم میں پھینکے گا۔ لوگوں خبردار کسی کی بیٹی کی عزت نہیں لوٹنی، بدکاری نہیں کرنی، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی عیسائی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، مجوسی کی ہو، مشرک کی ہو یا مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی ہے۔ تمہارے نبی نے ہر ایک کی عزت کو ایک مرتبہ دیا، جو کسی کی بھی عزت لوٹے گا اسے قرآن مجید کے مطابق دنیا میں قتل کیا جائے گا اور قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کی ڈیوٹی صرف بتانا ہے۔ یہ اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کی ڈیوٹی صرف پہنچانا ہے، آگے یہ ٹچ نہیں کر سکتا۔ ان سارے یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں تمہارا نبی کہتا ہے ہمسایہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں ہوتا، ہمسایہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ اور تمہارے نبی کا پیغام ہے، تعلیمات ہیں کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا وہ میرا لگتا ہی کچھ نہیں۔ یہ صرف بتائے گا۔ اب اس لیے چھوٹا ہے کہ جمعے کا دن تھا، ممبر پر بیٹھ کر چھوٹے امام نے، لیڈر نے خطاب کیا شراب کی حرمت پر، اور کہا کہ لوگوں شراب پینے والا یہ گناہ، حدیثیں سنائی اس نے، اور اس کے بعد اس نے سکوڑوں کا بھی سزا سنائی، قرآن نے جو سنائی ہے کہ اسے سکوڑے مارے جائیں گے۔ پورے جمعے کا اس نے خطاب کیا، آدھ پون گھنٹے کا۔ اب اس کا صرف اختیار اتنا ہے کہ یہ صرف بتائے، یہ جمعے کے دن بتا کے پوری تقریر کر کے مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر 5 بندے شراب پی رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی میں صرف بتانا تھا، اس نے بتا دیا۔ اس لیے آخر پہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ مجھ پر صرف اتنا فرض تھا کہ تم پر تمہارے نبی کا نظام پہنچا دو، تم پر تمہارے نبی کا پیغام پہنچا دو، تم پر قرآن کا پیغام پہنچا دو۔ وہ میں نے پہنچا دیا، وہ میں نے آسان طریقے سے بتا دیا۔ اس پر شریعت نے رکھا ہی اتنا ہے بس۔ اس لیے وہ آخر پہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا کام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ باہر لوگ شراب پی رہے تھے، انہیں یہ نہیں کہ اس کی ڈیوٹی میں نہیں ہے کہ اب یہ قرآن کھول کے سنائے کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے ہیں، لہٰذا پکڑو ان کو لٹاؤ، میں کوڑے ماروں گا۔ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ ٹچ کرے گا انہیں شراب پینے والوں کو، سامنے بیٹھا کوئی سود کا کاروبار کر رہا تھا، وہ سود کھانے والا شریعت نے کہا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس میں گواہی دینے والا، سارے مجرم ہیں، یہ کو پکڑو ان کو۔ یہ ٹچ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری پہنچانا تھا، یہ پہنچا چکا۔ اس کی ذمہ داری میں سزا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہے کہ یہ شراب پی رہے تھے، پکڑو ان کو لٹاؤ اور 80 کوڑے مارے، انہوں نے شراب پینے کا جرم کیا
اور یہ اپنی حد سے آگے بڑھا، یہ آگے حد سے بڑھ کے کوڑے مارنے کا مجرم ٹھہرے گا۔ اس کی ڈیوٹی نہیں لگائی شریعت میں، اللہ رسول نے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیوں چھوٹا ہے؟ اس لیے چھوٹا ہے، ہلکا چھوٹا ہے۔ کیوں چھوٹا ہے؟ اس لیے چھوٹا ہے، اس کا کام جسٹ پہنچانا ہے اور بس۔ یہ کسی قاتل کو قتل نہیں کر سکا، یہ کسی ڈاکو کو پکڑ کے روک نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اس کی ڈیوٹی میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ کام عوام کی بھی ڈیوٹی میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اس لیے یہ چھوٹا ہے۔ وہ بڑا کیوں ہے؟ وہ جو اسلامی اسٹیٹ کی مسند اکبر پر بیٹھے گا، حضور کی بڑی کرسی پر بیٹھے گا، وہاں بیٹھ کر یاد رکھ لیں، یہاں بیٹھ کر حضور نے دین بتایا اور وہاں بیٹھ کر بتایا نہیں۔ وہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داری بتانا ہے ہی نہیں کہ وہ جناب اب حکمران بن گیا ہے تو وہ قرآن مجید کھول کے تو تقریر شروع کر دے کہ شراب پینا حرام ہے، کرے، مگر ذمہ داری اس کی نہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے پوری ریاست میں جگہ جگہ امام بٹھا کے، چھوٹے لیڈر بٹھا کے بڑے احسن طریقے سے اس کو ایسا مکمل کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وہ بتائے نہ بتائے، اللہ نے یہ ہزاروں لاکھوں ایسے بنا دیے ہیں کہ کوئی مسلمانی اسلامی ریاست میں ایسا بچتا ہی نہیں جس تک یہ پیغام نہ پہنچ جائے کہ چوری حرام ہے۔ اتنے بنا دیے، گلی گلی میں مسجدیں ہیں، گلی گلی میں امام ہے، اور وہ بتا رہے ہیں خبردار، سود حرام، جوا حرام، قتل حرام، شراب حرام، آگے ڈکیتی حرام، وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام۔ اس لیے اب وہ جو اسلامی اسٹیٹ کی کرسی پہ بیٹھے گا، اس کی ذمہ داری میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ شروع کر دے کہ لو جی شراب حرام ہے۔ تیری ذمہ داری نہیں ہے شراب حرام۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پوری اسلامی ریاست میں شراب پینے والے، بیچنے والے اور بنانے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کی حد جاری کرے گا، تاکہ اسلامی اسٹیٹ میں کوئی شراب کا اڈا نہ کھلے اور مصطفیٰ کی امت میں کوئی شرابی بن کے اللہ کا مجرم نہ بن جائے۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے گا کہ سود حرام ہے، فلاں فلاں ہے۔ تقریر اس کی ذمہ داری نہیں، وہ ہو رہی ہے، وہ چھوٹے امام پہنچا رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہیاں دینے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سزا دے گا، تاکہ مصطفیٰ کی امت اللہ کی لعنت نہ قرار پا جائے۔ مصطفیٰ کی